السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزو، مدینے کی ایک یکبستہ رات تھی اور ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار حسب عادت گھر سے نکلے لیٹ نائٹ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آقا رات کو اٹھ کر اہل مدینہ سے، اور جب مکہ میں ہوتے تو اہل مکہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اہل مکہ، اے اہل مدینہ، تمہارے گھروں میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ تو نہیں جس کو میں حل کر سکوں؟ تو اسی نیت سے آقا دو جہاں سرکار مدینہ آج کی رات بھی اٹھے اور مدینہ کے شہر کا چکر لگانا شروع کیا۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی نظر ایک بڑھیا پر پڑی جو کچھ سامان اٹھا کر تھوڑی دور چلتی تھی اور تھک کر رکھ دیا کرتی تھی، پھر سامان اٹھا کے تھوڑی دور چلتی تھی اور رکھ دیا کرتی تھی، اس سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو آقا نے اس خوش نصیب بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جی میں جو مدینہ کے باہر سرائے ہے، مجھے سرائے تک جانا ہے اور وہاں ایک قافلہ آ کے رکا ہوا ہے جو اب صبح پاؤ پھٹنے پر یہاں سے نکل جائے گا کسی دوسرے شہر کی طرف، تو مجھے اس قافلے میں شامل ہونا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے اس خاتون کا، اس خوش نصیب خاتون کا سامان اٹھایا اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ بڑھیا باتیں کر رہی تھی۔ سرکار نے پوچھا کہ رات کہ اس پہر آپ جا تو رہی ہیں شہر چھوڑ کے، لیکن شہر چھوڑ کے جانے کا اور سامان بھی لے کے جانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اس شہر میں ایک ساحر آ گیا ہے اور اس کے جادو کے سحر میں لوگ جکڑے جا رہے ہیں، اور وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ، مدینہ کے لوگ، اپنے اجداد کا وہ مذہب جس پر وہ ہزاروں سال سے کاربند تھے وہ چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ خاموشی کے ساتھ بوجھ اٹھائے چلتے رہے، لیکن کوئی بات نہ کی، سنتے رہے۔ اور اس جی اچھا، کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں؟ میں ڈی جی خان سے ہوں سر۔ اچھا، ماشاء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر لائبریری جوائن کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو میرے ویڈیوز کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ سر، بڑا سنتا ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ سر، سو نائس ہوگی۔ تو دوستو، جب سرایہ آ گیا، سرکار نے اس کا سامان وہاں رکھ دیا اور جانے اجازت لینے لگے، تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں اور بڑے اچھے نوجوان ہیں اور آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو آپ ہیں کون؟ تو دوستو، آقا نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔ اس نے کہا تم وہی محمد ہو جس کی میں بات کر رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا جی میں وہی محمد، اللہ کا نبی۔ دوستو، سرکار کا یہ حسن عمل دیکھ کر، سرکار کا یہ اخلاق دیکھ کر کہ وہ بڑھیا مسلسل ان کو برا کہتی رہی، اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ وجہ وجود کائنات خاموشی کے ساتھ سامان اٹھا کے اس کے ساتھ چلتے رہے، لیکن اس کی بے عزتی نہیں کی، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ دوستو، وہ عورت مسلمان ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو، یہ واقعہ جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ابھی بھی میرے اندر ایک گداز پیدا ہو گیا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار مدینہ کا جو خاندان ہے، یہ وہ قریش خاندان ہے جن کے اجداد جب کوئی گھوڑا آگے بڑھا دیا کرتا تھا تو پتہ نہیں کتنے سو سال جنگ کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو فیصلہ کر لیا کرتے تھے، تو اس فیصلے کو ایک لمحہ لگتا تھا پورے عرب میں لاگو ہو جاتا تھا، اور بڑے بڑے قبیلے
جب یہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ قریش فیملی نے یہ فیصلہ کیا، یہ قانون نافذ کر دیا، تو وہ اپنے فیصلے بدل لیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے لگ جاتے تھے. اتنا طاقتور گھرانہ تھا یہ. اس گھرانے سے تعلق تھا میرے آقا کا، اور سرکار کی بشری طاقت اور پھر نبوت کی طاقت، یہ دونوں طاقتیں جب ملتی ہیں تو کس قدر طاقت کا سرچشمہ بن جاتا ہے. کیا کیا جا سکتا تھا، اس کو روکا جا سکتا تھا، اس کا سر قلم کیا جا سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا تھا. آقا نے کیا کیا دیکھنا ہم نے یہ. آقا نے یہ کیا کہ اپنے حسن سلوک سے، اپنے صبر سے، اپنی محبت سے اور بڑی احترام کے ساتھ اس کی ساری باتیں سنی. لیکن جب اس کو یہ پتہ لگا کہ یہ تو شخص اخلاق کا منبع ہے، جہاں سے اخلاقیات پھوٹتے ہیں، اس شخص کے اندر تو برداشت کی آخری حد ہے، میں اتنا کچھ کہہ گئی اور اس نے مجھے روکا نہیں، تو پھر وہ اس فلسفے کی قائل ہو گئی، اس دین کی قائل ہو گئی جو دین میرے آقا لے کر آئے تھے، اور اس میں شامل ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے میں جب کسی کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تو پھر میں صبر، برداشت، محبت، پیار، رواداری سب کچھ دل سے نکال دیتا ہوں. کہتا بس ٹھیک ہے میری گل سنو، جو میں کہہ رہے ہیں تو تم ماننی ہے. اور اسی چکر میں ہماریاں طلاقیں بھی ہوتی ہیں، ہماریاں نوکریاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں برداشت نہیں کر رہا. میرے پاس اخلاقی طور پر کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ حکم ہے جو میں نے کہہ دیا، اب اس کو مان لیں، بس ختم. دوستو، میرا نفس، میرا تکبر، میرا سٹیٹس، میرا پیسہ مجھے مجبور کرتا ہے، راغب کرتا ہے اس بات پہ کہ میں لوگوں کی بے عزتی کروں، لوگوں کے سر سے ان کی دستار اچھالوں. وعلیکم السلام. جی میں بالکل ٹھیک. آپ سنیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں. اللہ کا کرم. ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ہم آپ کی. اچھا، ابھی بھی آپ ویڈیو میں ہیں؟ جی سر، انشاءاللہ کیوں نہیں. اور اللہ کا شکر. بس آپ سے ملاقات 2 منٹ میں نے کہا چلو کرنی تھی. میں میری جان، میں یہ ویڈیو کمپلیٹ کر لوں پھر ملتے ہیں. جی سر. ادھر والی پارکنگ پہ میری گاڑی. جی سر انشاءاللہ ضرور. تھینک یو. دوستو، یہ محبت کرنے والے، یہ پیار کرنے والے ہیں آپ لوگ جو مجھے یہ مل جاتے ہیں. حالانکہ میں نے اپنا ٹائم اس لیے لیٹ کیا، فجر سے مطلب دن میں آنا شروع ہو گئے ہوں، لیکن پھر بھی خیر. تو دوستو، میں صرف آج کا ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں اگر سیٹ ہوں، یا میں ایک تاجر ہوں، یا میں ایک بہت بڑا وکیل ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ایک سیاست دان ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں نواب ہوں، مجھے اپنے آپ سے آج یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ کبھی کسی یخ بستہ رات میں اپنی گرم مہنگی گاڑی سے اتر کے کسی سڑک پہ ٹھٹھرتے ہوئے عام آدمی کو، کسی عورت، کسی بچے کو کبھی کمبل دیا ہے؟ کبھی اپنی مہنگی لنڈن سے خریدی ہوئی جیکٹ اتار کے دی ہے؟ کبھی کسی بھوکے کو رات کے اس پہر جا کر ڈھونڈ کے کھانا کھلایا؟ یہ سب میں نہیں کرتا، کیونکہ میں تو امیر آدمی ہوں، اور جس کے بندے ہیں وہ جانے، میں کیوں کروں. لیکن دوستو یاد رکھیے گا کہ جس طرح اب جب پاکستان سے ہم جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں، اور پھر یہاں ہم نے پاکستانی کرنسی جمع کرائی ہوتی ہے، اور پھر جب وہاں جاتے ہیں تو اگر ہم یو کے گئے تو وہاں سے اے ٹی ایم سے پاؤنڈز نکلتے ہیں اور وہ ہم خرچتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. دنیا میں یہاں افتخار افریقہ صرف وہ ہے جو یہ کھا لے گا، جو برت لے گا، جو خود استعمال کر لے گا. باقی مال، متاع، پیسہ، دولت، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گی. اب جس طرح دنیا میں ایک بینک ہوتا ہے، اس طرح اللہ کے پاس بھی ایک بینک ہے، اور اس بینک کے اندر صرف نیکیاں جا سکتی ہیں. اب ہوتا یوں ہے کہ یہاں جب دنیا میں رہ کر میں کسی کو کھانا کھلاتا ہوں، کسی کی غریب کی بچی کی شادی کرتا ہوں، کسی کا قرضہ اتار دیتا ہوں، کسی بچے کی فیس دے دیتا ہوں، مطلب اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہوں، تو وہ ساری کی ساری یہاں میں پیسے سے کرتا ہوں. لیکن وہ پیسہ کنورٹ ہو جاتا ہے ان نیکیوں میں، اور وہ نیکیاں جا کر جمع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بینک میں. یہاں آپ نے پیسہ خرچا، جب اللہ کے پاس جو بینک ہے اس میں جب آپ اے ٹی ایم میں جا کے مرنے کے بعد اے ٹی ایم کارڈ ماریں گے یا چیک کاٹیں گے تو وہاں سے نیکیاں نکلیں گی، اور وہ سارا پیسہ، وہ ساری خدمتیں جو یہاں کی ہیں وہ نیکیوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی. وہاں کی کرنسیاں نیکی ہیں، اور اس نیکی کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخلہ دے دے گا.
لیکن اگر میں ایسا نہیں کروں گا اور طاقت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے، مرتبہ ہوتے ہوئے اگر میں نے نیکی نہیں کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مطلب میں لوگوں کا استحصال کرتا رہا، میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، میں ان کے حق نہیں دیتا تھا اور احسان سے نکل کے اگلی بات کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یہ ممکن نہیں ہوگا، پھر دوزخ کا ایندھن بنوں گا میں، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زندگی لامتناہی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دوستو، ایک بار میں ایک ایگزیبیشن پہ گیا تو میرے ساتھ ایک ہمارے بہت اچھے دوست جو پینٹر ہیں وہ وہاں تھے۔ پینٹنگز دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک پینٹنگ کو دیکھ کے کہا کہ افتخار رفیع، یہ پینٹنگ جو ہے یہ سات کین کی پینٹنگ لگتی ہے۔ سات کین ایک بہت بڑے مصور تھے۔ تو میں نے ان سے کہا اس تصویر پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو آپ کو کیسے پتا؟ تو ایگزیبیٹر کو بلایا گیا اور جب تصویر کو الٹا کے دیکھا گیا تو وہ سات کین کی تصویر نکلی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا یار خالق میں مخلوق میں خالق نظر آتا ہے۔ دوستو، مجھے بھی تو اللہ کے حکم سے آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے مسلمان بنایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں جو محمد کا ماننے والا ہوں اور دعوے دار ہوں محمدی ہونے کا، مسلمان ہونے کا، تو کیا میرے اندر کہیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ وجہ وجود کائنات کی حق عمل کی کوئی رتی نظر آتی ہے؟ کیا کوئی دیکھ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص افتخار رفیع آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہے؟ اور اگر یہ نہیں کہتا تو افتخار رفیع شرم کرو، دوبارہ سوچو اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ یہ تبدیلی تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گی اور آخرت کے اندر تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔